اچھا جی، ذرا بات کراچی کی جب ہو رہی ہے تو کراچی میں ہی گلشن اقبال کا ایک علاقہ ہے، اور یہاں پر سب کو معلوم ہے جو اس کراچی سے جو واقف ہیں، جو اس علاقے سے واقف ہیں، بڑا کہتے ہیں نا کراچی میں کچھ ہی جگہیں ایسی رہ گئی تھیں جو ذرا سرسبز ہیں، ذرا درخت وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں، تھوڑی گرینری ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ ڈسکو بیکری سے بھیانی ہائٹس تک کی ایک گرین بیلٹ تھی، اب یہ گرین بیلٹ نہیں رہی. یہ دیکھیں آپ منظر، اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. ویسے ہی کراچی میں گرینری نہیں ہے، کانکریٹ کا یہ ایک پورا جنگل ہے، شہر آباد ہے، ان پلانڈ شہر بن گیا ہے. لیکن یہاں پر جہاں جہاں یہ درخت بھی تھے ان کو بھی اب ہٹا دیا گیا، ہرے بھرے درختوں کو کاٹ دیا گیا. اور جب متعلقہ حکام کہتے ہیں نا متعلقہ تھانے کی پولیس نے درخت کاٹنے والوں سے باز پرس کی تو انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا جی 2 KMC کی ہدایت پر درختوں کی چھٹائی کریں، یعنی کہ ہمارے پاس باقاعدہ ہمارے پاس اس کی اجازت ہے اور اس کے بعد ہم نے کام کیا. یہ درختوں کی چھٹائی کی بات کی گئی تھی، شاخیں برانچز کاٹنے کی بات کی گئی تھی، ٹرمنگ کی بات ہوئی تھی. یہ تو پورا درخت جڑ سے کاٹا ہوا ہے. مطلب میں حیران ہوں کہ اتنا جوان درخت جو ہے وہ بالکل آپ نے اس کی جڑ سے کاٹا ہوا ہے، اور اس درخت کو دوبارہ یہاں پر اگنے میں بھی کم سے کم 15 سے 20 سال لگیں گے. جوان درخت آپ نے بالکل جڑوں سے کاٹے. میں نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے، کیوں ان درختوں کو کاٹا گیا، اور چھٹائی کی بات ہوئی تھی، ٹرمنگ کی بات ہوئی تھی، یا بالکل جڑ سے درخت کاٹنے کی بات ہو گئی تھی؟ آپ بالکل دیکھیں سائم، پوری دنیا اس وقت سب سے زیادہ جس چیز سے نبرد آزما ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. جو پولیوشن اور اوزون لیئر کے بعد جو پوری دنیا میں جو اہم ترین اجلاس بھی اگر ہوتے ہیں تو اس کلائمیٹ چینج پر ہوتے ہیں، جس کا سب سے بڑا حل آج کے وقت میں جو درختوں کو لگانے کا بتایا جاتا ہے. پوری دنیا میں درخت لگائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر درختوں کا قتل عام کیا جاتا ہے. گزشتہ روز ڈسکو بیکری سے لے کر بھیانی ہائٹس تک جتنے بڑے درخت ہیں، پہلے میں آپ کو دکھا سکوں کہ کتنا بڑا اس کا تنا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو سک رہا ہوگا. اس کو باقاعدہ مشینوں کے ذریعے ان درختوں سے یہاں کے کاٹا ہوا ہے، اور جتنے اس طرح کے درخت ہیں ان کو کاٹ کر ان کے تنے گاڑیوں میں بھر کر لے گئے، جبکہ جو چھوٹی ٹہنیوں والے درخت تھے ان کو چھوڑ دیا گیا. جس وقت ہم نے یہ خبر چلائی تو پولیس فوری طور پر بھاگ کر پہنچی یہاں پر. انہوں نے ان مزدوروں کو اپنی حراست میں لے کر تھانے پہنچے تو انہوں نے KMC کا ایک لیٹر دکھایا، اور اس لیٹر کے بعد ایک ڈائریکٹر پارک صاحب بھی وہاں تھانے پہنچے جن کا کہنا تھا کہ یہ KMC کے احکامات پر یہ درختوں کی چھٹائی کا کام کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے درخت کاٹ دیے گئے چھٹائی کے نام پر. جب خبر چلی تو شام کو KMC کا بڑا ایگریسو قسم کا موقف سامنے آیا کہ KMC کے نام سے ARY پر خبر چلائی جا رہی ہے، جس کی انہوں نے تردید کی کہ KMC نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، ہماری ساکھ کو نقصان نہ پہنچایا جائے. جس کے بعد پھر ہم نے وہ لیٹر بھی دکھایا جس میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے جس طریقے سے جاری کیا گیا تھا. پھر پولیس کے اعلی حکام کی جانب سے نوٹس لیا گیا. پھر ہمیں پولیس نے اب یہ بتایا ہے کہ KMC کے کوئی افسران آ جائیں گے، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم آ کر مقدمہ تو درج کرائیں گے لیکن ہم نامعلوم کے خلاف درج نہیں کرائیں گے. KMC کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ درخت کس نے کاٹے، مزدور کون تھے. جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ مصروف ترین 24 گھنٹے چلنے والی یہ سڑک ہے. آپ رات کو 4 بجے یہاں پر موجود ہوں گے تو بھی لوگ چل رہے ہوں گے، اور یہاں پر بہت عرصے بعد درختوں کی جو تعداد تھی اتنی زیادہ ہوئی تھی. کم سے کم ان کو 10-15 سال ان درختوں کو ہو گئے تھے یہاں پر لگے ہوئے. لیکن جس طریقے سے گزشتہ روز یہ صبح اتوار کا دن تھا، نہ ان کو کوئی پوچھنے والا تھا نہ روکنے والا تھا. صبح 8 سے لے کر دوپہر 1 بجے تک یہاں پر یہ درخت کاٹتے رہے، اور اس کے بعد اب یہ صورتحال یہ ہے کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں. اور جس ڈائریکٹر پارک کی جانب سے جو تھانے پہنچا تھا اس نے اپنی ID پہ رضا لکھا ہوا تھا، اس کا نام کچھ اور تھا. لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مقدمہ درج جب ہو جائے گا تو تفتیشی ٹیم ان لوگوں کو گرفتار کرے گی جو اس درخت کاٹنے میں ملوث ہیں. درختوں کی کمی کی وجہ سے 2015 میں ہیٹ اسٹروک آیا تھا، 1200 سے زائد لوگ اس کے اندر ہیٹ اسٹروک میں اپنی جانوں سے گئے تھے. گرمی کی شدت کو کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ درخت ہے، اور ان کو ایسے کاٹا جا رہا ہے. اور ہم تو انکریج کرتے ہیں مزید درخت لگائے جائیں، مگر یہاں تو جو درخت آلریڈی تھے وہی کاٹ دیے گئے. تھینک یو سو مچ نذیر ہمیں صورتحال آنے کے لیے. اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان KMC دانیال سیال صاحب. سیال صاحب تھینک یو سو مچ. ذرا یہ بتائیے گا کیا وجوہات تھیں جب اگر آرڈر یہ تھے کہ جی صرف چھٹائی کرنی ہے تو پورے درخت جنہیں سالوں لگتے ہیں اتنا بڑا ہونے میں، سایہ دار گرین درخت جو ہیں، کیوں انہیں اس طرح بے دردی سے کاٹ دیا گیا؟ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ آپ کا لائیو بھی لینے کا. دوسرا ہمارا شکوہ یہی ہے کہ ون سائیڈڈ رپورٹنگ ہے.
جب یہ خبر دی گئی اس میں 2 مرتبہ KMC کا ذکر کیا گیا، نہ ہم سے پوچھا گیا نہ موقف کیا گیا. اس کے بعد جب ہم نے پریس ریلیز جاری کی اس کے بعد بھی موقف نہیں دیا گیا. تو بھی یہ پوچھا جا رہا ہے نمبر 1 کہ بلدیہ عظمیٰ کی جانب سے کوئی کٹائی نہیں کی. اور نذیر شاہ صاحب کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے تھانے میں اپلیکیشن جمع آج نہیں کرا دی، ہم نے کرا دی گئی ہے. ہم نے کل رات کو ہی دے دی تھی. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ سے اس کی کاپی بھی شیئر کر لوں گا. تو یہ ہماری طرف سے نہیں کی گئی اور ہم نے پولیس کو اپلیکیشن دے دی ہے. اب جو بھی مزید کاروائی ہوگی قانونی اس کو فالو کریں گے. سچویشن سمجھنا چاہ رہی ہوں، یہ درخت کے آرڈر کاٹنے کے دیے گئے تھے، کس چیز کے آرڈر دیے گئے تھے جو وہ دکھا رہے ہیں NOC؟ دوسری درخت کون سے؟ میں گزارش کروں کہ یہ بلدیہ عظمیٰ کی پرمیشن کے بغیر کیا گیا، ہم سے کوئی پرمیشن لی گئی. JS کی کل پریس ریلیز میں نے ہم نے جاری بھی کر دی تھی. تو کہ کون لوگ یہ تھے پرمیشن سے ہوا ہی نہیں. یہ KMC کے لوگ نہیں تھے جنہوں نے یہ کام کیا؟ بالکل نہیں تھے. اس کی ہم نے اپلیکیشن جیسے کل رات کو اسی وقت جب میئر صاحب نے نوٹس دیا تو ہم نے اپلیکیشن بھی سبمٹ کرا کے تھانے میں دے دی کل رات کی. یہ بلدیہ عظمیٰ کی جانب سے نہیں کٹے گا. نہیں تو یہ کون لوگ تھے پھر؟ دیکھیں یہ پولیس کا کام انویسٹیگیشن کرنا ہے. اس کے ساتھ 1-2 یہ اپنا لیٹر بھی یہ اپنا ٹاؤن کی طرف سے آیا سرفیس ہوا تو جس کو اکارڈنگلی پولیس نے ڈیل کرنا ہے. یہ اپنا انویسٹیگیشن کیا ہوتی ہے پر میں کلیئر کرتا چلوں کسی قسم کے کوئی آرڈر دیے گئے تھے KMC کی طرف سے ان درختوں کے حوالے سے؟ میں کاٹنے کی بات نہیں کر رہی. جی اس سڑک پہ ہمارا جو یہ کل ہم اسپیسیفکلی گلشن اقبال کی بات کر رہے ہیں، کل ہماری طرف سے کوئی انسٹرکشن نہیں تھی. وی آر ویری کلیئر. تو آپ کے علم میں آیا کہ کس کی طرف سے انسٹرکشن تھی؟ مطلب دن دہاڑے 1 نہیں 2 نہیں متعدد درخت کوئی کاٹ کے چلا گیا اور آپ کو مطلب کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہمیں جس طرح ہمیں بھی پتا چلا تو ہم نے پولیس سے رابطہ کر لیا اور اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرا لی. ڈیفینیٹلی آس پاس میں CCTV ٹیلی ویژن ہوں گے، لوگوں کے ایویڈنسز ہوں گے. تو ہم نے تو قانونی کاروائی کے لیے کل ہی اپنا کام پورا کر لیا تھا وداؤٹ اینی فردر ڈیلے. قانونی کاروائی میں کیا آپ نے مینشن کیا؟ ذرا ہمیں تھوڑا ڈیٹیل بتائیے گا. جی میں آپ کو اپلیکیشن فارورڈ کر میں آپ کو کراتا ہوں، واٹس ایپ کراتا ہوں. یہ جو درخت ہے یہ ہماری اپنا جب ہماری پرمیشن کے بغیر کاٹے گئے تو ہمیں نہیں پتا. دانیال صاحب ویسے کون سے درخت تھے؟ کیا ان کی ٹائپ کیا تھی جن کو کاٹا گیا ہے؟ دیکھیے ڈفرینٹ کورونو کارپس بھی تھے، ڈفرینٹ درخت تھے، تو مختلف چیزیں تھیں اس میں. اور ویسے اگر ایک درخت اگر بلا وجہ کاٹا جائے تو اس کے لیے کیا سزا جزا کا معاملہ ہے؟ آنریبل سپریم کورٹ کا بھی اس پہ ڈیسیژن ہے. چیف منسٹر آنریبل چیف منسٹر صاحب سے بھی ڈائریکٹ ہے کہ اس پہ سخت قانونی کاروائی ہونی چاہیے درخت کاٹنے پہ. بالکل ہم نے تو میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں گلا یہ میں اسی بات کا ہے کہ ہم سے بغیر موقف لیے گئے خبر چاہے کہ گئی بار بار نام لیا گیا. جب ہم نے وضاحت کی تو اس کی کلیریفیکیشن بھی نہیں دی گئی. نذیر ہمارے ساتھ اگر ہیں، نذیر آپ ذرا بتائیے گا. یہاں پر ہمارے ساتھ دانیال سیال صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ KMC نے ایسے کوئی آرڈر نہیں دیے اور نامعلوم افراد تھے جو یہ درخت کاٹ کے چلے گئے. آپ کی تحقیق یا وہاں پر جو یعنی شاہدین ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل یہاں پر اعلیٰ اور مصدقہ طور پر پولیس حکام نے ہمیں بتایا کہ KMC کا افسر خود تھانے آیا تھا اور اس کی جانب سے آ گیا تھا کہ یہ جب پولیس ان کو لے کر گئی جو مزدوروں کو تو ان کو چھڑوانے کے لیے جو KMC کا افسر آیا تھا اس کا نام بھی بتایا، اس نے کال بھی کی تھی اور اس کی ID پہ رضا لکھا ہوا تھا لیکن نام شاید اس کا کچھ اور تھا. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر پولیس سے ان کو چھڑوا کر بھی وہ لے کر گئے اور اس لیٹر کی بیسس پر، کیونکہ پولیس تو ثبوت مانگتی ہے، تو پولیس کو انہوں نے جب وہ لیٹر دیا جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا تھا تب پولیس نے کہا یہ لیٹر ٹھیک ہے، کیونکہ پولیس اس افسر کو بھی جانتی تھی اور اس لیٹر کو بھی مانتی تھی. کیونکہ پولیس سرکار کے تابع، اگر کوئی سرکاری لیٹر آتا ہے تو پولیس کو ظاہر سی بات ہے اس کو اس آرڈر کو اوبے کرنا ہے، چھوڑنا ہے اس کو. لیکن جب رات کو KMC کا موقف آیا کہ ہماری طرف سے ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو پولیس نے بھی نوٹس لیا. DIG ایسٹ کی جانب سے SHO سے پرسار کیا گیا، استفسار کیا گیا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے اور اس پر کیوں ایکشن نہیں ہوا. تو تب جا کر پھر ان کا آپس میں رابطہ ہوا. ٹھیکیدار کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا، ٹھیکیدار فرار ہو چکا تھا. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اب جب KMC حکام یہاں پر آئیں گے مقدمہ درج کروائیں گے تب جا کر مقدمہ درج ہوگا. لیکن یہ پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے، KMC حکام نے کہا ہے کہ ہم نامزد مقدمہ درج نہیں کروائیں گے، یعنی کہ ہم اپنے کسی شخص کا نام نہیں ڈالیں گے اگر کوئی اس میں ملوث بھی ہوا. اور دوسری بات یہ کہ جیسے فیروز آباد میں بھی پہلے مقدمات درج ہو چکے ہیں، گلشن میں راشد مناس روڈ پر بھی زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر بڑے جو کاروباری مراکز ہیں، ایک ڈینٹسٹ تھا اس کے دکان کے آگے بورڈ چھپڑا تھا، اس نے تقریباً 20 درخت کٹوا دیے. جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہاں پر بڑے بڑے برانڈز یہ سب ہیں، تو یقینی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ متعلقہ حکام یا اداروں کے ساتھ مل کر چھٹائی کے نام پر کٹائی کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ان کے کام کاروبار کہاں پر موجود ہیں. درختوں کی وجہ سے ان لوگوں کے بورڈ
उनकी एडवर्टाइजमेंट छुप रही होती है। ये एक बड़ी वजह हमेशा से रही है। इससे पहले जो अदालत की जानिब से नज़ीर आप हमारे साथ रहिएगा, जिस तरह आपने बताया है। मैं दानियाल साहब का मौक़िफ़ भी जानूं। दानियाल साहब, सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मजदूर बिला खौफ व खतर ये दरख्त काटते रहे, कोई पूछने वाला नहीं था। जब पुलिस अफसरान उनको उठा के थाने लेके गए तो KMC का कोई आला अफसर आता है, उन मजदूरों को छुड़वा कर ले जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? सरफेस हुआ है जो हमने शेयर भी किया है। यूनियन कमेटी जो अपना TMC गुलशन इकबाल की जिन्होंने दरख्वास्त दी थी अपना दरख्तों की कटाई की, तो उसके बाद तो चीजें वाज़ेह हो जाती हैं कि ये किसने किया है। तो उसके बाद तो ये, और दूसरा कि हमने थाने में खुद जाके दरख्वास्त दी है। मैं आपको एप्लीकेशन इस कॉल के बाद शेयर कर लेता हूँ कि जब हमने कार्रवाई भी की है और हमने ये वो लेटर भी TMC का अपना TMC गुलशन का एक लेटर यूनियन काउंसिल का सरफेस हुआ है कि दरख्तों की कटाई की गई, तो उससे मुकम्मल तौर पर बात वाज़ेह हो जाती है कि किसने किया, मगर फिर भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी एज पर जो रूल्स एंड लॉ जो वो एक्शन हो। अच्छा दानियाल साहब, ये एप्लीकेशन क्या थी, जरा सा आप हमें कुछ बताएंगे कि दरख्त उखाड़ने की थी, छटाई की थी? सदफ छटाई की थी। जो एप्लीकेशन थी छटाई की थी, जो आपके रिपोर्टर साहब ने वहाँ जो बताया है कि दरख्त को उसकी जो कार्ड होती है, जो उसकी जो होती है वो उससे डिफरेंट चीज हुई। कटाई डिफरेंट थी और दरख्त को पूरा उखाड़ना दिस इज द डिफरेंट। ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट थिंग। छटाई का मतलब तो ब्रांचेस, शाखें, जो ट्रिमिंग है दरख्त की वो करना है। यहाँ पर तो 15-15, 20-20 साल का जवान दरख्त बिल्कुल जड़ से काट दिया। नज़ीर शाह साहब बार बार इसमें KMC का जिक्र कर रहे हैं, जबकि उनको कल जब हमने क्लैरिफिकेशन दी तो उसमें यूनियन काउंसिल का लेटर भी साथ हमने अटैच किया था, वो उसका जिक्र नहीं करते। ये हमें सबसे बड़ा गिला इसी बात का ये कि वन साइडेड रिपोर्टिंग चल रही है इस मैटर पे। नज़ीर आप क्या रिस्पॉन्ड कीजिएगा? देखें, बात यह कि मुझे इनके गिले का मसला नहीं है। मैं वो चीज रिपोर्ट करूंगा जो मुझे मुसद्दिका हुकाम बताएंगे। जो पुलिस ने मुझे कहा KMC, तो मैं KMC को ही कोट करूंगा। अगर ये दानियाल साहब मुझे डायरेक्ट कॉल करते, मुझे भेजते, तो और यकीनी तौर पर जब इनका मौक़िफ़ आया तो हमने इनका भी मौक़िफ़ दिया। लेकिन जो जब पुलिस उनको लेकर गई और छोड़ा इस वजह से कि KMC का काम चल रहा था, तो मैं एक रिपोर्टर हूँ, मेरा काम शवाहिद की बिना पर खबर देना है, न ही किसी के गिले की बिना पर मैं अपने मौक़िफ़ को तब्दील कर सकता हूँ। तो मैंने वही चीज़ रिपोर्ट की जो मुझे पुलिस की जानिब से बताई गई। कराची में 108 थाने, कोई इंसिडेंट होता है, चाहे गुल प्लाजा का हो, चाहे कोई हादसे का हो, चाहे गन शॉट हो, हमें जो तस्दीक करती है वो पुलिस करती है। इनकी जानिब से जो कल गुज़श्ता रोज़ मौक़िफ़ दिया गया था, हमने वो भी दफ्तर में दिया था। नज़ीर और दानियाल साहब, मैं वो लेटर पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपका कमेंट लूंगी। सुन ले सहाफती स्टैंडर्ड में हमें पर्सपेक्टिव लिया जाता है। डिपार्टमेंट का जिसके खिलाफ ग्रीवेंस होती है उसका स्टेटमेंट लिया जाता है। वो फिर अलग चीज है कि उसको किस एंगल में लिया जाए, पर ये अपना सर आपको इसीलिए हमने आज इनवाइट किया है ना कि आपका ऑफिशियल मौक़िफ़। लेकिन मैं जिस लेटर का जिक्र करने जा रही हूँ जी, मैं लेटर आप जरा सुन लीजिए जनाब। ये है दरख्तों की छटाई। अर्ज ये है कि आजकल मेन अबुल अस्फहानी रोड पर बहुत बुरे दौर से ये रोड गुजर रही है। गैस की लाइनों के चक्कर में पूरे रोड को उधेड़ दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। और उस पर जुल्म यह है कि दरख्त ज्यादा फैल गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां, खास तौर पर मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार हो रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द दरख्तों की छटाई कराई जाए। ये डॉक्टर फबाद साहब का लेटर है, यही लेटर है, बिल्कुल यही लेटर है। और सवाल अब उनसे ही बनता है कि ये हुआ क्या, जब एक चीज क्लियर सरफेस हो गई है कि ये किसने दरख्वास्त, किसको दरख्वास्त। जी बिल्कुल, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, गुजारिश यही आपसे कह रहा हूँ। और ये दूसरा, तो इसकी छटाई करने से पहले हमसे परमिशन होगी, क्योंकि ये सड़क हमारी सभी उस्मानी रोड। इनिशियली आप कह रहे थे कोई ऑर्डर ही नहीं दिया KMC ने? KMC ने नहीं दी, TMC का है। मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूँ कि वो लेटर पढ़ने, उसका KMC से ताल्लुक नहीं है, वो TMC से ताल्लुक है। जी नज़ीर बताइएगा आप, ये कैसे पता चलेगा जी कि ये किसने किया? किसी की सुपरविजन में तो काम हो रहा होगा। 8 बजे से 1 बजे तक दरख्त काटे गए, उनको सुजुकी पे रखा गया है, मतलब दिन दहाड़े ये काम हुआ है। आपके पास लेटर पड़ा है, आपके पास लेटर पड़ा है, उसमें क्या रिमार्क्स हैं, लेटर किसको एड्रेस है? अभी इसी बात के दौरान हमें पता चला है कि ज़ीशान शानी नाम का जो ठेकेदार है वो यहाँ पर काम करवा रहा था, उसकी जानिब से KMC का लेटर दिया गया था। बात ये, हमें इससे मसला नहीं है KMC का लेटर था या टाउन के फवाद साहब का। हमें मसला उन दरख्तों के कत्ल आम से जिन्हें काट कर जो सबसे बड़ी ऑक्सीजन फराहम करने वाला आपके पास
جو ٹول موجود ہے آپ اسی کو کاٹ رہے ہیں. اس کے اوپر KMC کو ایک انکوائری کمیٹی بنانی چاہیے اور پولیس کو اس کے اندر شامل کرنا چاہیے تاکہ جب یہ معاملہ اتنا زیادہ سسپیشیس ہو رہا ہے کہ کوئی آن کرنے کو تیار نہیں ہے پھر تو اس کرداروں کو سامنے لانا چاہیے. یہ صرف پولیس کا نہیں اب KMC کا بھی کام بن گیا ہے کہ وہ ایسے کرداروں کو سامنے لائیں. ہم اس خبر کو رپورٹ کریں گے جب آپ ان کرداروں کو سامنے لے کر آئیں گے کہ یہ کاٹ رہے تھے, چاہے اس میں ٹاؤن انتظامیہ ہو چاہے KMC کے ورکر ہو, سینیٹری ورکر. یہاں میں خود موجود تھا جس وقت یہ کام کر رہے تھے. یہ کسی اور شخص کی بنائی ہوئی فوٹیج نہیں ہے, میں اپنے موبائل پہ جیو ٹیگنگ کے ساتھ دکھا سکتا ہوں. یہ میرے اپنے موبائل کی بنی ہوئی تمام کی تمام فوٹیجز ہے جو کل ARY پر نشر ہوئی تھی. اب بھی میں جگہ پر کھڑا ہوں, اب بھی آپ یہ درختوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, کیا ظلم کیا گیا ہے. اچھا جی, شانی نام کا جو ایک شخص ہے جو ان مزدوروں کو لے کے گیا اور پھر درخت کی کٹائی کا سلسلہ شروع ہوا, وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. شانی صاحب ذرا بتائیے گا آپ کس حیثیت سے یہاں پر گئے, کون سے آرڈر آپ کے پاس تھے, کتنے مزدوروں نے اس پہ کام کیا؟ یہ میڈم ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہمارے علاقے میں بندے کام کرتے ہیں نا, ادھر سے گئے مزدور, تو میرا نام ایسے ہی وہ چلا رہے ہیں. مزدوروں نے کام کیا ہے, یہ ٹون والی گاڑی کھڑی ہوئی تھی, غلام رسول ہے ٹریکٹر TMC کا, اس نے کام کروایا. یہ شانی یہ بتائے گا یہ آپ کو ٹھیکہ دیا کس نے تھا, آرڈر کس نے دیا؟ نہیں سر, میں گیا ہی نہیں ہوں, میں نہیں گیا ہوں, میری گوٹ کے مزدور تھے, میرا کام نہیں تھا, نہ میں کوئی ٹھیکیدار ہوں. یہ گوٹ کے مزدوروں کو کون لے کے گیا تھا؟ یہ ٹاؤن والے گلشن ٹاؤن والے غلام رسول ڈائریکٹر ہے. ٹھیک ہے, گلشن ٹاؤن والے لے کے گئے تھے. TMC کا یہ ایشو ہے جیسے کہ ہمیں کل اسی بات نکلا ہے. اگر دیکھیں اگر کسی بھی رپورٹر نے وہاں سے حقائق کی رپورٹ دینی ہے پھر تو آپ ہمیں لیں گے نا, پھر تو اگر فیصلہ وہیں سے ہونا ہے تو پھر تو ہمیں شاید یہ بھی سننے کی ضرورت نہیں. ایک وہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے خلاف بھی کوئی بھی گریوینس ہو کم سے کم اس کا موقف تو لیں, پرسپیکٹو تو لیں. اور میں نے جب تردید کر دی تو اس کے بعد بھی وضاحت نہیں آتی, تو میں اس بات کا شکوہ بھی ہے, گلا بھی, اور اس بات کا دکھ بھی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ترجمان جناب علی سیال نذیر شاہ, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں جی, یہ TMC کا معاملہ ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت یعنی کہ اب بلدیاتی ادارہ جو ہے KMC اس پہ مزید ایکشن کیا لیتا ہے, کیونکہ دیکھیں ویسے ہی درخت نہیں ہے اور اگر درخت کٹ جائیں گے تو اس کی نشاندہی ہونا ضروری ہے, اور ہم نے ان کو لیا اس لیے تھا کہ ان کا موقف جان سکے.